کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے لگ رہا ہے اب آج ہمیں لاسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ. ہاں یعنی کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ وہ ابسٹریکٹ ورڈ سیکھ رہی ہیں. سب سے پہلے ابسٹریکٹ ورڈ اس نے کون سا سنا ہے؟ لو. تو وہ ٹیچر اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. وہ اس کے کہہ رہی کہ مجھے کہو کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ لو کیا ہوتا ہے. تو اس نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی اس کو ایکسپلین کرنے میں. پھر اس نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا یہ ہمیں پڑھا ہے. یہاں پہ کبھی پڑھا. پھر اس نے اس کو کہا, اس کو لگا شاید سن, پہلے اس کو لگا شاید فلاورز لاو ہوتے ہیں, پھر ان کا جو بو ہوتا ہے اس کو لگا وہ ہے, پھر اس کو لگا شاید سن لاو ہوتا ہے. تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا نا یہ چیز لاو نہیں ہے. پھر اس نے اس کو کیسے سمجھا لاو کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے. ہاں جب اس کے دماغ میں آیا تھا نا خیال, اس نے کہا یہ جیسے ہمیں میں کوئی خیال آتا ہے کسی کی چیز کے بارے میں, اس نے کہا کہ جو یہ پروسیس ہے یہی ابسٹریکٹ ہے, اسی طرح لاو بھی ابسٹریکٹ ہے. ہم اس کو مطلب ایکسپلین نہیں کر سکیں گے, سمجھ رہے ہیں. ہاں وہی آپ کے لیے نا لاو از سم تھنگ لائک دا کلاؤڈ دیٹ ویر ان دا اسکائی before the sun came out. She replied, then in a simple words then you which at time I could not have understood. She explained, you cannot touch the clouds, you know, but you feel the rain and know how great the flowers and the furnished earth are to have it after a hot day. یعنی کہ جب بارش پڑتی ہے اس کے بعد مطلب جو زمین ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہے, بہت خوش ہوتی ہے, ہر کوئی خوش ہوتا ہے. You cannot touch the law either. اسی طرح ہم لاو کو ٹچ نہیں کر سکتے, but you feel the sweetness that it pours into everything. مگر جو اس کی سویٹنس ہے وہ آپ محسوس کرتے ہو, سمجھ رہے ہیں. ہاں without love you would not be happy or want to play. یعنی کہ اگر آپ کو لاو نہیں ملے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے, تو آپ کھیلیں گے بھی نہیں, سمجھ رہے ہیں. The beautiful truth burst upon my mind. I felt that there were some invisible lines stretching between my spirit and the spirits of others. یہ پتہ ہے نا the beautiful truth. اب اس کو لگ رہا ہے کہ سچ کیا ہے, سب سے اچھا سچ کیا ہے, وہ کیا ہے. The beautiful truth burst in my mind. اس کے دماغ میں آ رہا ہے کیا. I felt that there were invisible stretches between my spirit and spirit of others. یعنی کہ جو ہمارا ہم کہتے ہیں spirit سمجھا نا soul, اس کو ہم روح کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں فرق ہے. کسی کے لیے تو ہم سب ایک جیسے ہیں, کسی کے لیے تو انسان ہے, سمجھا نا, مگر جو سول ہوتا ہے اس میں ڈفرینس ہوتی ہے. کسی کا مطلب کسی کی نیکی کی طرف ہوتا ہے, کسی کی بدی کی طرف ہوتا ہے, کسی کو اور کسی کی طرف ہوتا ہے انکلینیشن. یہ ایکچولی اندر سے کوئی مطلب ہمیں کرواتا ہے نا. کوئی مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھا ہونا چاہیے, مگر لیکن سیکنڈ اس کو غلط بھی کرتا ہے. اس کو سمجھ نہیں, پھر وہ بھی کہتا ہے نا, مگر غلط تو ہوتا ہے. یہ تو کوئی تو ہے نا. ہاں یہ کہہ رہی ہے. ہاں the beginning of my education, Miss Selin made it a practice to speak to me as she would to any hearing child. یعنی کہ مس سیلین نے, جو اس کی سیلین نے, اس کی ٹیچر تھی, اس نے پہلے سے ہی کوشش کی تھی, وہ اس کو ایسے ہی پڑھاتی تھی جیسے کسی نارمل بچے کو پڑھاتے ہیں. سب کتاب آتے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں یہ ورڈ ہے, مگر فرق کیا ہے. فرق کیا ہے, دیکھو فرق کیا ہے. فرق کیا ہے. The only difference, یہ بھی کال کر سکتے ہیں according to the author or according to this meaning, what is difference between normal child studying and her studying. سمجھ رہے ہیں. ہاں کیا ہے. The only difference was that she spelled the sentences into my hand instead of speaking them. ہم کو پہلے بولتے وہ اس کو سینٹینس کیسے کہتی تھی.
ہاں لکھ کے مگر کس پر کاغذ پر کس پر جب اس کو ہاتھ پر لکھنے دیتی تھی نا اس کو وہی فیل ہوتا تھا کہ اس نے کیسے لکھا ہے بورڈ پھر اسی سے مطلب اس کو ریفلیکس ہوتا ہے مائنڈ جو آپ ریفلیکس ایکشن پڑھتے ہیں نا وہ ریفلیکس ڈیجیٹل میں ہے وہی ریفلیکس اس کو آ رہا ہے پھر مائنڈ میں کیا کہیے ہاں if I did not know the words and idioms necessarily to express my thoughts she supplied them یہ کہ اگر میرے پاس کبھی کبھی مطلب ایسے خیال ہوتے ہیں مگر مجھے ورڈز نہیں ہوتے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے مطلب میں کچھ کہنے چاہ رہی تھی جب ہم کچھ کہتے ہیں ہم کیسے کہتے ہیں ورڈ سے اگر ہمیں دماغ میں کچھ آیا ہے ذرا ہمیں اپنے ماں کو کہنا ہے ہمیں کھانا دو زیادہ سے زیادہ ہم جسچرز دکھا سکتے ہیں وہاں اب اگر ہمیں کہنا ہے ہمیں مثال میں پانی دو ہم یہ کیا کریں گے چلا یہ ایسے اور کچھ بھی ہوتا ہے مطلب جوس بھی ہوتا ہے باقی چیز بھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سمجھ آئے گا میرے کہنے کا مطلب کہ ہر کوئی چیز ہم جسچر سے نہیں دکھا سکتے ہر کوئی ویوز آئیڈیاز تھاٹس وہ ہم آلویز یعنی کہ اپنی جسچر سے نہیں دکھا سکتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مطلب اب ایموشنز کو آ رہی تھی کوئی جذبات اب ایموشنز کی بات ہے ایموشنز کسی کی نہیں انسان ایموشن ہاں یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی ٹیچر تھی یہ اس کو پہلے دکھا رہی تھی اب آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے کون سا ورڈ آپ کو کہنا ہے اس کے لیے کون سا ورڈ ہونا ہے سمجھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہاں یعنی کہ idiom was necessary to express my thoughts she supplied them even suggested conversation where I was unable to keep up my end of the dialogue لیکن جب میں بات کر رہی تھی بات میں اس کو مطلب کوئی ورڈ وہ اٹک جاتا تھا جیسے آپ نے کہا کہ مجھے کشمیری نہیں آ رہا ہے اسی طرح جب اس کو کوئی کسی ورڈ میں مطلب پرابلم ہو رہی تھی تو وہ اس کو ہیلپ کر رہی تھی یہ ورڈ آپ کو ایسے کہنا ہے ہاتھ پر لکھ کے دے رہی تھی اب آپ کو ایسے کہنا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے جب اس کو وہ ہاتھ پر لکھتی تھی وہ آنکھ اسے دیکھتی تھی پھر ہے نا ہاں جب وہ لکھتی تھی نا کام سے اسی وقت اس کو محسوس ہوتا تھا سمجھ رہے ہیں ہاں کلوز دا ڈور ہاں سمجھ رہے ہیں جب پروسیس واز کنٹینیوڈ فار سیورل جو یہ پروسیس تھی یہ پڑھنا پڑھانا یہ بہت سارے سال کے لیے کنٹینیو ہوا تھا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیوں for the deaf child does not learn in a month or even in 2 or 3 years ہم تو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں سیکھتے ہیں ایئرس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیف چائلڈ ہوگا اس کے لیے تو زیادہ ہی مشکل ہے کہ 1 منتھ یا 1 ایئر یا 2 سال یا 3 سال میں وہ کتنا سیکھ سکیں گے سمجھ رہے ہیں یہ یہی کہہ رہی ہے ہاں کیا کہ the numberless idioms and expression is used in the simplest daily intercourse here means conversation یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہم مطلب ڈیلی لائف میں بہت سارے ورڈز اور فریزز استعمال کرتے ہیں وہ یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے تو مطلب اب جو مطلب بیچارہ جس کو یہ مطلب فیل نہیں ہوتا ہے جس کے مطلب ہم نے سنا پڑھائی جس کے آنکھیں نہیں تھے آنکھیں تھے تو مگر دیکھ نہیں سکتی تھی تو مطلب اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ اب یہ کہہ لیے the little learning child learns these from constant repetition and imitation سمجھو the little hearing child جو مطلب بچہ ہوتا ہے جو کم سنتا ہے اس کو کیسے آپ مطلب یہ ہولڈ ہوتا لگے اس پر کہ کیسے learns these from constant repetition ہمیں کانسٹنٹلی اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہے لگاتار پھر سے دکھانا ہوتا ہے اس کو مطلب اس کی امیج آنی چاہیے دماغ میں وداؤٹ سینگ وہ مطلب میں بھی وہ خود ہی بیچارہ بناتا ہے اس کی مائنڈ میں کیسے بناتا ہے مثال کے اگر یہ ایسا ہے اس نے اس کو ایسی نہیں بنائی ہوئی ہوتی کیا بولوں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کیونکہ اسے دیکھا ہی نہیں ہے پھر اس کے امیجز کیسے آتی ہیں دماغ میں یہ کہہ رہے ہیں the conversation he hears in his home stimulates the mind and suggests thoughts and calls forth the spontaneous expression of his own thoughts. Hearing child learns these from constant repetition. ہاں سیدھی سی بات ہے یعنی کہ ہم اس کو جب ہم کانسٹنٹلی کہتے ہیں کیا وہ انٹیک کرتے ہیں ایک بات یہاں
ایکچولی یہ جو لٹل ہیئرنگ اس کا کہنے کا مطلب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, مجھے یہ کہا ایکچولی اس کا کہنے کا مطلب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, دا لٹل ہیئرنگ چائلڈ لرنز دیز کانسٹنٹ ریپیٹیشن. ہم اس کو لگاتار کہتے ہیں نا, یہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو یہ بائی ہے. یہ کون سا بائی ہے, ہم کہتے ہیں یہ جگرا بائی ہے. یہ کیوں جگرا بائی ہے, سمجھ رہا ہے, وہی ہے کانسٹنٹ ریپیٹیشن. پھر وہ امیٹیٹ کرتا ہے. یا ہم کبھی کہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی وہی بات ریپیٹ کرتا ہے, خاص کر کے اس کے لاسٹ ورڈز ہوتے ہیں نا, لاسٹ ورڈز کو ریپیٹ کر رہا ہے. سمجھ رہا ہے, وہی یہ کہہ رہا ہے the conversation he hears in his home stimulates his mind. مطلب ہم کبھی آپس میں باتیں کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم اپنے گھر میں باتیں کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے, وہ بھی وہی باتیں کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مثال کے لیے اگر کسی گھر میں کسی کو مطلب اپنے جو کزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بندھن ٹھیک نہیں ہوگی, وہ کہتے ہیں ان کو ایسا یا ایسے ہی, وہ بھی باہر نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا. اس کو کسی نے نہیں کہا تھا, نہیں کہا ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ یہ باتیں کرنی ہے, مگر وہ ہمارا جو ہم بات کرتے ہیں وہ انٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں نا یہ نقل کر جلدی کرتے ہیں, انٹیٹ جلدی کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے مائنڈ اینڈ سجیسٹ ٹاپکس ان کالج فورس سپورٹڈ ایز ایکسپریشن آف ہز اون تھاٹس. یعنی کہ وہ انٹیٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, پھر وہ وہی ایکسپریس کرتے ہیں. اب جو بیچارہ دیکھتا ہی نہیں ہے, جو سنتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے کتنا مشکل ہے. جیسے میں نے آپ کو اسے پہلے بھی کہا, مثال کہ آپ نے کشمیری سیکھا ہے یا آپ کو کسی نے سکھایا ہے, جیسے ہم آپ کو انگلش سکھاتے ہیں, اردو آپ نے سکھایا ہے, پرشین بہت سارے بچے سیکھتے ہیں. جو کشمیری آپ نے خود ہی سیکھا ہے. کیسے, جب آپ مطلب اپنے فیملی میں تھے, وہ باتیں کر رہے تھے, وہ کسی چیز کو نام دے رہے تھے نا, آپ نے سنا تو آپ کو یاد رہا. اب وہ سمجھو اس کی حال کیا ہوگا, جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. یہ بھی آپ کو بار بار نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے, یہ آپ کے لیے لیسن ہے. آپ کبھی کہتے ہیں نا سر ہم کیا کریں گے, اب ایگزام آنے والا ہے, 2 لیسن کا ایگزام دینا ہے, 4 کتاب اس کا ایگزام دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں, کان بھی دیے ہیں, مگر وہ آنکھیں تو ایسے لگتے ہیں دیکھنے والے, مگر ایکچولی وہ آپ سے نہیں دیکھ سکتے. بھلائی اسی لیے ہاں ہمیں بھی قرآن میں ہے نا, ہمیں بھی قرآن میں ہے نا, اور یہ جو ان کے آنکھیں ہیں یا جو ان کے کان ہیں یہ بہرے ہیں, کان ہو کے بھی بہرے ہیں. یعنی کہ ہم تو سنتے ہیں مگر ٹھیک ہم نہیں سنتے, ہم غلط سنتے ہیں. اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں, کچھ اچھے کہتے ہیں, وہ سنتے بھی, اس کا وہ معنی یہی ہے کہ کان ہو کے بھی نہیں سنتے. اس کو بیچارے کو مطلب وہ سن نہیں پا رہی تھی, دیکھ نہیں پا رہی تھی, پھر بھی اس نے اتنی مطلب کچھ کوشش کی. سمجھ رہا ہے, ہاں یہی کہہ رہی ہے کیا, the natural exchange of the ideas is denied to the deaf child. ہاں جو بیچارہ ڈیف ہوگا وہ کہاں چلے گا ایکسچینج آف آئیڈیاز, اس کو تو ہوتا نہیں. اب اس کو بائی فورس کروانا پڑتا ہے, یاد کروانا پڑتا ہے. سمجھ رہا ہے, ہاں یعنی کہ کیا کہتے ہیں مائی ٹیچر ریئلائزنگ دس, یعنی کہ اب اس کو ٹیچر کو معلوم ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے. وہ کیا کہتے ہیں determined to supply the kindness of stimulus I lack, یعنی کہ اس میں تو وہ stimulus نہیں ہے, stimulus response آپ کو معلوم ہے. stimulus میں ہم جب کسی چیز کو دیکھیں پھر ہم response دیتے ہیں, جب ہم دیکھیں ہی نہیں تو response کیا دیکھیں. اب اس کو اس کے لیے stimulus بھی دینا پڑ رہا تھا, پھر وہ response دے رہی تھی. سمجھ رہا ہے, ہاں وہی نہیں کہہ رہی. اور میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, ہم لوگوں کو کیا عادت ہے, جب ہم پاس ہوتے ہیں, اچھے مارکس آتے ہیں یا کچھ محنت کی نا, اگر فیل ہوں گے تو ٹیچر بھی پڑھائے نہیں, ہم کیسے پاس ہوں گے. سمجھ رہا ہے, یا مثال کے لیے اگر فیل ہو گے, میں نے کہنا کہ اگر فیل ہو گے, خدا نے فیل کیا مجھے کچھ نہیں کے لیے, مگر یہاں دیکھو مطلب اس نے اتنی, اگر دیکھیں گے تو محنت تو اس نے کی ہے, مگر یہ کریڈٹ دیتے ہیں ہمیں ٹیچر کو ہی نہیں. بار بار آپ کو ٹیچر ہونا بھی چاہیے اچھا, بات کیا کہہ رہے ہیں, this she did by repeating to me as far as possible verbatim what she heard. یعنی کہ verbatim means verbally, again and again repeat. This
how I could take part in the conversation. یہ اس کو یہی دکھا رہے تھے کہ آپ کیسے کنورسیشن ڈائلاگ میں آپ حصہ نہیں سکتی. پھر جیسے کہ آپ کو میرے اس وقت بھی کہا ہے شاید اسی والے پھول سپیکر پھر کسی نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہو, جب وہ آپ ہی نہیں کریں تو سپیکر کیسی, مگر وہ تھوڑا تھوڑا پھر بات کرنے لگتی ہے. یہی تو بات ہے. آپ اگر یوٹیوب پر بھی دیکھیں, پھر میں نے بھی یوٹیوب پر دیکھا ہے, وہ بات تھوڑا کرتے ہیں جسچر سے بھی دکھاتے ہیں جیسے وہ مطلب ہے وہ آپ نے وہ نیوز دیکھی ہے جہاں جیسے وہاں وہ ایسے 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 کرتے ہیں, سمجھا نا. اسی طرح وہ بھی جب بات کرتے ہیں وہ بھی مطلب تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں مگر جسچر بھی دکھا رہی ہے. اور میں نے آپ کو اسے پہلے بھی کہا ہے اچھا سپیچ یہی نہیں ہوتا نا کہ کون کتنا سندر کہے گا, اس کا گلا کتنا اچھا ہوگا. سپیچ تو ہوتا الگ بولو بھائی سے. سپیچ کا معنی ہے اس کا کنٹینٹ کیسا ہے, اس نے کیسے پریزنٹ کیا ہے, اس کے جسچرز کیسے تھے, سمجھا رہا ہے. تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو رہا ہے. ایون تو جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہی از اے گڈ اورینٹڈ فوڈ سپیکر, پر وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ آئی واز اے اسٹمپر, یعنی کہ وہ سمجھا رہا ہے. تو اسی لیے اس کا بھی یہی ہے کیا کہیے, بٹ اٹ واز اے لانگ ٹائم بفور آئی وینٹ to take the initiative and sit along before I could find something appropriate to say at right time. یہ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے اچھا وقت تھا جب میں اچھے باتیں کر رہا ہوں, یعنی کہ جو اس کو سمجھایا ہے اس کو اچھے عمر پر اچھی ٹائم پر یہ ملا حصہ. ہاں, the deaf and the blind find it very difficult to acquire the amenities of conversation. یعنی کہ جو بیچارے ڈیف ہوتے ہیں وہ تھوڑا کنورسیشن کر سکیں گے, وہ نہیں کر سکتے. ہاں, how much more this difficulty must be argumented in case of those who are both deaf and blind. اب جو مطلب بہت ہوتے ہیں deaf بھی blind بھی, ان کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا. سیدھی سی بات ہے. ایک سیکنڈ. Amenities here means usefulness ہے, ضرورت, امپورٹنٹ. اور آرگیومنٹڈ ہیئر مینس بڑا ہوا, زیادہ ہی زیادہ. اور مسٹ بی آرگیومنٹڈ ان کیس آف دو جن کے لیے تو یہ زیادہ ہی مشکل ہے جو دونوں ہوں گے, ڈیف بھی اور بلائنڈ بھی. دے کین ناٹ ڈسٹنگوش دا ٹون آف دا وائس. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم, کیونکہ جب ہم پڑھاتے ہیں یہ وائسز میں وہاں ہم کہتے ہیں جو یہ ایسا ہے پو بو ٹو ڈو, ہم کہتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے, زبان کہاں جاتی ہے, یہ لپس کہاں آتے ہیں. اب جو بیچارے دیکھ نہیں سکتی اس کو کیا دکھائیں گے. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں وداؤٹ اسسٹنس, اس کو کوئی مدد نہیں ملتا ہے. اور گو اپ ڈاؤن ٹو وومٹ مینس اسپین پھیلا ہوا اب دا ورڈز دیٹ گیو سگنیفیکینس ٹو دا ورڈز. جب ورڈز ہوں گے ان کی سگنیفیکینس نہ لے, جب ہم ان کو ایکسپریس کر سکیں گے. جب ہم ورڈز کو ایکسپریس ہی نہیں کریں گے تو ان کی کیا امپورٹنس ہے. ناٹ کین دے واچ دا ایکسپریشن آف دا اسپیکرز فیس, اور ان کو بولو نہیں سلام نہیں کرنے دیکھ رہے ہو. جب ہم سنتے ہیں سننے میں مطلب زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہ کہہ رہی ہے. اب اس کے لیے کتنا مشکل ہے جو اس نے کبھی یہ دیکھا بھی نہیں ہو کہ یہ اسپیک کیسے کرتے ہیں, کون کرتا ہے, سمجھ رہا ہے. Not can they watch the expressions of the speaker's face. No, expression مطلب کبھی غصہ آتا ہے, کبھی اسمائلنگ موڈ میں انسان ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس بیچارے کو. ہاں, and a look is often the very soul of what one says. کیونکہ جب مطلب کوئی کہتا ہے تو ہمیں اس کا لک تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے کہنے کا مطلب کہ میں اگر وہ سمجھ آ وہ سمجھا موڈ پر بھی انڈیکیٹ ہوتا ہے یہ کہ اس بیچاری کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. تھینکس, مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہاں جو گرامر ہے یہ کمپلسری نہیں ہے, ایگزام میں نہیں ہے, ایگزام میں نہیں ہے, مگر دیٹ از گڈ ہے. تھینک یو سو مچ.